نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. اسٹیج پر موجود مرکزی قائدین، مجلس احرار اسلام ملتان کے کارکنان و ذمہ داران، سامعین محترم، اصل خطابات اور بیانات مرکزی قائدین فرمائیں گے. اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے چند کلمات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی اخلاص کامل کے ساتھ وہ کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ آپ حضرات جہاں شہدائے ختم نبوت کا ذکر خیر سماعت فرما رہے ہیں، ان کے جذبے، ان کے ولولے، ان کا اثار و قربانی اور ان کی شہادت کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں، ساتھ ہی خلیفہ راشد و عادل سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا تذکرہ اور ان کا ذکر خیر بھی سماعت فرما رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہدائے 1953 کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیوں؟ تو اختصار کے ساتھ عرض یہ ہے کہ چاند کے اعتبار سے یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اسی ماہ میں خال المسلمین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال ہوا. اسی مناسبت کی وجہ سے دونوں تذکرے ساتھ ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے
کہ 1953 کے شہداء کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ شہدائے جنگ یمامہ ہے، اور اس جنگ یمامہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اس لیے دونوں کا تذکرہ آپ سماعت فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ پہلی بات کہ ہم ان حضرات صحابہ کرام کے حوالہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی سیرت، آپ کی کردار کو سب سے زیادہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ مختصر الفاظ میں جو ہمارے اکابر نے ہمیں سبق پڑھایا وہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا دروازہ ہیں۔ سیدنا معاویہ تمام صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا دروازہ ہیں۔ اس دروازے پر پہرا دے لو، اس دروازے پر اپنے آپ کو سپاہی بنا کر کھڑے ہو جاؤ، تمام صحابہ کرام کی عزت و ناموس محفوظ ہو جائے گی۔ اس لیے ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، اس مظلوم صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ہمیں ان حضرات کے تذکروں کے لیے کسی بھی تاریخ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی سب کہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالہ سے، فرمایا تھا اگر کوئی صحیح حدیث بھی، یہ بات دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں، ارشاد فرمایا تھا کہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی صحیح حدیث بھی ایسی آ جائے جس میں حضرات صحابہ کرام کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو تو ہم اس حدیث مبارکہ میں توجیہ بیان کریں گے، اس کی تشریح کریں گے، تعویل کریں گے۔ ہمارے سامنے سب سے بڑی حجت، سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی برہان وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کی عدالت کو، ان کے کردار کو روز روشن کی طرح واضح ارشاد فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید کی بات صحابہ کرام کے بارے میں نص کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم نص کو نہیں چھوڑیں گے، ہم صحیح حدیث مبارکہ کی تعویل کر دیں گے۔ یہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ سید الاحرار، مؤسس مجلس احرار اسلام، تحریک ختم نبوت کے بانی، مجلس احرار اسلام کے سرخیل، علماء کی عزتوں کے اور ان کے تقدس کے محافظ، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بیٹے امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک وصیت فرمائی تھی، اور وہ یہ فرمایا تھی کہ حضرات صحابہ کرام یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ حضرات صحابہ کرام ازواج مطہرات، حضور علیہ السلام کی تمام آل اور اولاد یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ان کی سیرت و کردار کو پڑھنا ہو تو قرآن مجید کا مطالعہ کرو۔ اگر تم تاریخ سے صحابہ کو سمجھو گے، تاریخ سے ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھو گے، تاریخ سے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سمجھو گے، تاریخ سے عقیدہ توحید سمجھو گے، تاریخ سے اللہ اور اللہ کی صفات سمجھو گے، تم کھو جاؤ گے، تمہیں اللہ کی حقیقت تمہارے سامنے واضح نہیں ہوگی، عقیدہ ختم نبوت تمہارے سامنے واضح نہیں ہوگا، حضرات صحابہ کرام کی سیرت و کردار تمہارے سامنے واضح نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن کی روشنی میں آپ نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ نفوس قدسیہ قرآنی شخصیات ہیں، اور ایسے ہی ہم کارکنوں کے لیے، ختم نبوت کے کام کرنے والوں کے لیے، مجلس احرار اسلام کے ساتھ وابستہ افراد کے لیے، اور دیگر جماعتوں میں دین کا کام کرنے والے، اور خاص طور پر عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والے، اس میں اپنے وقت کو قربان کرنے والے، اس میں مال کو قربان کرنے والے، اس میں اپنے جان کو قربان کرنے والوں کی قرآن مجید نے جو صفات ارشاد فرمائی ہیں، سب سے پہلی صفت یہ ارشاد فرمائی یحبہم ویحبونہ، کہ یہ ایسی جماعت ہے جو مرتدین کے سامنے کھڑے ہونے والی جماعت ہے۔ اس جماعت کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں اس جماعت سے محبت کرتا ہوں۔ گویا جانبین سے محبت ہے، اور ایمان والوں کی صفات اور ایمان کی جو صفت جناب محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم، اور بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ میرے اندر ایمان ہے، تو اس کے ایمان کی حلاوت و مٹھاس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرے گا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھے گا۔ یہ ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ختم نبوت کا کام کرنے والے، دین کا کام کرنے والے ہم جیسے کارکنوں کے لیے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اذلۃ علی المؤمنین، کہ یہ سب اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رحیم ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ جب تک کوئی کارکن اپنے اندر یہ جذبات پیدا نہیں کرے گا، وہ جماعتی زندگی میں ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا۔ کہ مسلمانوں کے لیے، کارکنان کے لیے، محسن احرار ابن امیر شریعت سید عطاء المحسن شاہ صاحب سب کے رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے اجتماعی کام کرنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے اتنا چوڑا دل اور سینہ ہونا چاہیے، تب جا کر آدمی اجتماعی کام کر سکتا ہے۔ قدم قدم پر اور لمحہ بلمحہ مختلف الخیالات، مختلف ذہنوں کے لوگ اور مختلف مزاجوں کے لوگوں کے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت اگر قرآنی اس اصول اور دستور اور منشور پر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو یقین جانیں جماعتی زندگی میں ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، کہ اپنے ساتھیوں کے لیے، مؤمنین کے لیے مہربانی والا معاملہ کرنا چاہیے، اور غصے کے اظہار کے لیے، قوت اور طاقت کے اظہار کے لیے بھی ہماری رہنمائی فرمائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اشداء علی الکفار، کہ کافروں کے لیے سختی ہے، کافروں کے لیے مزاحمت ہے، کافروں ہی کے لیے سب کچھ ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت ہے تو اللہ ہی کے لیے ہے، کسی کے ساتھ عداوت ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو پہلی صفت یحبہم ویحبون، محبت کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب ہیں، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے محبت ہے۔ دوسرا مؤمنین کے لیے نرم دلی کا مظاہرہ کرنا، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ کفار کے لیے سختی کا مظاہرہ کرنا، اور یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اس راستے میں اپنی زبان کو خرچ کرنا، یہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں ہے،
اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے قلم کو استعمال کرنا، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے وقت کو، مال کو قربان کرنا، اور اگر ضرورت پڑی گئی تو انشاءاللہ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ کیوں جی حاضر ہیں؟ یہ نہیں حاضر، انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے، آپ کے ناموس کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ اور جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا، یقین جانیں ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو ہمیں یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے۔ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے جو شخص ڈرے گا وہ دین کا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ صفات ارشاد فرمائی گئی ہیں دین کا کام کرنے والوں کے لیے، اور ختم نبوت کا کام کرنے والے اور اس محاذ پر سب کچھ اور اپنی توانائیاں خرچ کرنے والے، ان کے بارے میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل رسول سیدنا ابو بکر صدیق سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، اور آپ کو اللہ نے ایک رات میں جو اجر و ثواب عطا فرمایا ہے وہ مجھے اجر ثواب مجھے مل جائے، اور میری ساری زندگی کی نیکیاں جو ہیں وہ آپ لے لیں۔ ایک بات تو یہ بڑی مشہور و معروف ہے۔ دوسری بات وہ یہ ارشاد فرمائی کہ مرتدین کے جہاد کے لیے، فتنہ پروروں کے استبداد کے لیے جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور حضرات صحابہ کرام کی جو مختلف کیفیات تھیں وہ علماء کرام اور اکابر سے آپ سنتے رہتے ہیں، تو اس میں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس دن مرتدین کے خلاف اور مسلمۃ الکذاب کے خلاف آپ کے دل پر اللہ نے جو ایک اطمینان کی کیفیت نازل کی تھی، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور جلیل القدر صحابی سے بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے عمر، حضور علیہ السلام کے اس بتائے ہوئے راستے پر تم آج بزدل ہو گئے ہو۔ تم یاد رکھو، اگر کوئی دین اسلام میں اونٹ کی ایک رسی بھی دیتا تھا اور آج اگر وہ دینے کے بارے میں انکار کرے گا تو ابو بکر ان کے خلاف علم جہاد بلند کرے گا، اور جو نماز میں زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر ان کے خلاف بھی علم جہاد بلند کرے گا۔ اور ارشاد فرمایا تھا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، اے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں تم بڑے بہادر بنتے تھے، آج تمہارے خون کی ضرورت ہے، آج تم بزدل بن گئے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، ابو بکر زندہ ہو، دین کی بنیادوں کو پامال کیا جائے، نہیں ہو سکتا۔ میں مر تو سکتا ہوں لیکن ان بنیادوں کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، عرض کیا ابو بکر یہ نیکی مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو، یا دوسرے الفاظ میں کہ اس دن اللہ نے آپ کو جو اجر ثواب کی نعمت سے مالا مال کیا تھا، اللہ کرے میری ساری زندگیوں پر اتنا اجر و ثواب اللہ مجھے عطا فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی توانائیوں کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس احرار اسلام اور دیگر اس محاذ پر کام کرنے والی جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔